فرقان حمید کی تفسیر کی جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر فرما دے۔ یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے، قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے، جیسے کہ اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا۔ اب یہ ہے قرآن، اس کی تفسیر ہی قرآن نے کر دی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون سی ذاتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے انعام کیا، احسان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، فضل کیا، انعم اللہ علیہم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ تو دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے، کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی قرآن کی تفسیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہو جائے، کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا ہے ایسا کسی نے نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن نازل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اور تفسیر قرآن کی تیسری صورت، یعنی قرآن کی تفسیر کی تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالاجماع، یعنی قرآن کی تفسیر اجماع سے، کہ علماء کا جس مطلب پر قرآن کی آیت کے جس مطلب پر اتفاق ہو وہی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت قرآن کی تفسیر کی تفسیر قرآن باقوال المجتہدین، یعنی قرآن کی تفسیر مجتہدین کے اقوال سے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 4 صورتیں بیان کی کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں پہلی قسم یعنی تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے، تو جو پہلی تفسیر ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یہ بہت مقدم ہے، کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرما دے تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قرآن